نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ بچوں کی آوازیں سن کر ایک بات مجھے یاد آ رہی ہے کہ بچوں کی تربیت میں ماں کا کتنا بڑا کردار ہے، اور آپ سب اس وقت میرے سامنے خواتین موجود ہیں جن میں سے بہت سی مائیں ہیں یا آئندہ بننے والی ہیں۔ جب میں کسی بچے کو روتا ہوا سنتی ہوں تو مجھے پہلا خیال یہ آتا ہے کہ اس کی ماں کی توجہ اس کی طرف نہیں، کیونکہ اگر ماں بچے کو توجہ دے تو اسے چیخنے کی ضرورت ہوتی ہی نہیں، وہ صرف اس لیے چیختا ہے کہ ماں مجھے دیکھو، میری طرف توجہ کرو۔ آپ کیا کہتے ہیں؟ بچہ کیوں چیختا ہے؟ کیا چاہتا ہے؟ وہ چیخ کر اپنی طرف متوجہ کرتا ہے۔ کتنی دیر تک چیخنے دینا چاہیے اس کو؟ کتنی دیر چیخنے دینا چاہیے؟ چپ کیوں ہے؟ نہیں پتا آپ کو؟ چیخنے نہیں دینا چاہیے کیونکہ وہ فریاد کر رہا ہے کہ ماں مجھے دیکھو۔ ماں کہاں ہے؟ سامنے ہوتے ہوئے بھی غائب ہے۔ کیوں؟ تو جب تک ماں کا رول ادا نہیں کرے گی، اسماعیل جیسی نسل پیدا نہیں ہوگی۔ اسماعیل علیہ السلام کے پاس کیا تھا؟ کتنے کھلونے تھے؟ ڈھیر، جتنے ہم نے اپنے گھروں میں کھلونوں کے ڈھیر لگا رکھے تھے، اتنے کھلونے ان کے پاس۔ ویڈیو گیمز، ٹیلی ویژن، کمپیوٹرز، لیپ ٹاپس، خاندان اور برادری، دوست احباب، باغات اور پھل، بازار، سیرگاہیں، تفریح کے مقام۔ کون تھا ان کے پاس؟ کون تھا؟ صرف ماں۔ ماں نے ہر کمی پوری کر دی تھی، باپ کی بھی، بہن بھائیوں کی بھی، خالہ چاچا ماما سب کی کمی پوری کر دی تھی اس نے۔ اور کیسی تربیت کی تھی اپنے بچے کی کہ جب کچھ عرصے کے بعد باپ واپس آیا اور اس نے کہا کہ میں نے خواب دیکھا ہے، مجھے حکم ملا ہے خواب میں کہ میں تجھے ذبح کر دوں، تو بچے کی اطاعت آپ دیکھیں، فرما برداری دیکھیں۔ کیا کہتا ہے بچہ؟ یا ابت افعل ما تؤمر، ابا جان آپ کو جو حکم ملا ہے اپنے رب کی طرف سے آپ کر لیجئے، میں حاضر ہوں، آئی ایم ریڈی، میں تیار ہوں، آپ کریں مجھے ذبح۔ ہمارے بچے تو ایک گلاس پانی آپ ان سے مانگیں، آپ ان کے لیے یس سر ہیں، آپ ان کے خادم ضرور ہیں، لیکن وہ آپ کی بات سننے والے نہیں، ان کے اندر کوئی اطاعت کا جذبہ نہیں، نہ آپ کے لیے نہ آپ کے رب کے لیے۔ کہاں کمی ہے؟ ماں غائب ہے، ماں اپنا فرض بھول چکی ہے، ماں چیختے بچوں کی پکار نہیں سنتی۔ بچے کیا کر رہے ہیں، کہاں بھاگ رہے ہیں، کن دلچسپیوں میں ہیں، کیا مشاغل ہیں ان کے، ماں کو فرصت نہیں کہ وہ توجہ کرے۔ اگر بچوں سے سب کچھ لے لیا جائے، کوئی بھی نہ ہو ان کے لیے، لیکن اگر ماں ہو اور ماں کے اندر ایمان ہو، ماں کے اندر اللہ کی رضا حاصل کرنے کا جذبہ ہو، ماں اپنے بچے کی تربیت اپنا فرض سمجھ کے ادا کر رہی ہو، تو بچہ کہیں نہیں جاتا، کوئی نہیں لے سکتا آپ کا بچہ۔ پھر ہم جب بچے بگڑتے ہیں تو ہم ماحول کو، لوگوں کو بلیم کرتے ہیں، ماحول بڑا خراب ہے، اسکول خراب ہے، فلاں خراب ہے، فلاں خراب ہے۔ ہم کہاں ہیں؟ ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ تو نیکسٹ ٹائم جب کوئی بچہ چیخ رہا ہو
تو اس کی ماں کو پکڑیں، کہاں ہو تم؟ ہوش میں ہو؟ سن رہی ہو؟ بلیو می، مجھے اتنا ترس آتا ہے ان بچوں کے اوپر، میرے خیال میں بڑے مظلوم ہیں کہ جن کی ماں کو یہ نہیں پتا اس بچے کو کیا چاہیے، یہ کیا چاہتا ہے بچہ، میرا بچہ کیا چاہتا ہے، اس کو نہیں پتا. وہ سوال کرے تو چپ کرا دیتے، وہ کسی چیز کو ہاتھ لگائے تو ہاتھ جھٹک دیتے، وہ کسی چیز میں ہاتھ ڈالے تو اس کو پکڑ کے مسل دیتے، تو وہ بات کرے تو اس کو ہنس کے اس کا مذاق اڑا دیتے، کبھی اس کا کانفیڈنس سیٹر کر دیتے ہیں، یا پھر اس کو چھوڑ کر خود کمائی کرنے میں لگ گئے تاکہ ہم خوب پیسے کمائیں اور لا کے اس کا کمرہ کھلونوں سے بھر دیں. ہم سمجھتے ہیں کہ وہ کھلونے جو ہم کما کے لا کے اسے دیں گے وہ اس کا دل خوش کر دیں گے، یا اس کو نیا لیپ ٹاپ خرید دیں گے تو وہ ہم سے راضی ہو جائے گا. تو ہم سب کے لیے لمحہ فکریہ ہے، سب کے لیے. کیا ہم حضرت ہاجرہ جیسی ماں ہیں؟ آج ہی میں آ رہی تھی تو تھوڑی دیر پہلے ایک فون آیا، اپنی ایک اسٹوڈنٹ تھی، رو رہی ہوں. بھئی کس بات پہ رو رہی ہوں؟ شوہر اور میری انڈرسٹینڈنگ نہیں. کیا خرابی اس میں؟ کہتی کوئی خرابی نہیں، بس اس کو مجھ سے پیار نہیں. میں نے کہا یہ اللہ کی طرف سے ہے، اس کا دل اللہ کے ہاتھ میں ہے، تمہارے ہاتھ میں نہیں ہے، نہ کسی اور انسان کے ہاتھ میں. اگر اس کے دل میں تمہارے لیے محبت نہیں تو وہ بھی مجبور ہے، اللہ کا اذن نہیں. کہتی میری زندگی میں کسی چیز کی کمی نہیں، مجھے ہر ایک کا پیار ملا، ماں باپ کا ملا، فلاں کا ملا، مجھے شوہر کا پیار نہیں ملا. لوگ مجھے کہتے صبر کرو، میں صبر نہیں کر سکتی. پھر کیا کرنا ہے؟ نہ کرو. جب بھی ہماری زندگی میں کسی چیز کی کمی ہوتی ہے تو وہ دراصل اللہ کی طرف سے ایک انڈیکیشن ہوتی ہے. اللہ تعالی یہاں ہمیں بتاتا ہے کہ ہماری طاقت کیا ہے، ہماری لمیٹیشنز کیا ہیں. ہماری کوششوں سے کچھ نہیں ہوتا. اس وقت ہمیں اور اللہ کی طرف رجوع کرنے کی ضرورت ہوتی، دعا کرنے کی ضرورت ہوتی، اور جو باقی نعمتیں ملی ہیں اس پر شکر گزاری کی ضرورت ہوتی. جب ہم کہتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہر نماز میں کہتے ہیں، تو عملی زندگی میں بھی ہمیں ثبوت دینا پڑتا ہے کہ اللہ صرف تیرے بندے ہیں اور صرف تجھ سے ہی ہر چیز چاہتے ہیں. کیونکہ جب انسان انسانوں کے پیچھے بھاگتا ہے تو نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ ہاتھ کیا آتا ہے؟ سوائے رونے دھونے کے کچھ بھی ہاتھ نہیں آتا. کوئی کسی کے دل میں اپنی محبت نہیں ڈال سکتا. لیکن جب انسان اللہ سے سچی محبت کرتا ہے تو پھر اللہ بھی اس بندے سے محبت کرتا ہے. اور جب اللہ کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ جبریل علیہ السلام کو بلاتے ہیں اور اس کو بتاتے ہیں کہ میں فلاں بندے سے محبت کرتا ہوں، تم بھی محبت کرو. وہ محبت کرنے لگتے ہیں. پھر جبریل علیہ السلام آسمان والوں کو پکارتے ہیں، کیا آسمان والوں، اللہ فلاں بندے سے محبت کرتا ہے، تم بھی کرو. پھر وہ محبت زمین پر اتار دی جاتی. پھر جس سے ہمیں شکوہ ہوتا ہے نا، فلاں محبت نہیں کرتا اور فلاں نہیں کرتا، اللہ ان کے دلوں میں بھی ڈال دیتا ہے. تو بندوں کی محبت کے لیے بندوں کے پیچھے نہ بھاگے، اللہ کی طرف رجوع کرے. اور اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ خود بخود ان کے دل میں آپ کے لیے محبت ڈال دے گا. لیکن اگر اللہ سے وفا نہیں کی ہم نے تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ نہ خدا ہی ملا، نہ وصال صنم، نہ وہ بت ملے جن کے پیچھے ہم بھاگ رہے ہیں، اور نہ خدا ملا. ہاتھ کیا آیا؟ کچھ بھی نہیں آیا. تو لوگوں کے پیچھے بھاگنا چھوڑیں اور اللہ کے ہو جائیں. جب اس کے ہو جائیں گے تو سب کچھ آپ کا ہے، سب مل جائے گا. کسی چیز کی کمی رہے گی نہیں زندگی میں، اور نہ اس کا احساس ہوگا. اور وہ سیلف پٹی سے آپ نکل جائیں گے، سارے غموں سے آزاد ہو جائیں گے. اصل آزادی اس دن انسان کو ملتی ہے جب انسان اپنے آپ کو پورے کا پورا اللہ کی غلامی میں دے دیتا ہے. جب آپ اپنے آپ کو اللہ کا بندہ بنا لیتے ہیں، ہر چیز سے آزاد ہو جاتے ہیں، ہر فکر سے، ہر غم سے، ہر دکھ سے، ہر پریشانی سے. پھر کوئی پریشانی نہیں رہتی، کیونکہ انسان سوچتا ہے کہ یہ تو دنیا کی پریشانی ہے، موت کی سختی تو اس سے بڑی. دنیا میں کسی بھی تکلیف کا کچھ بھی اندازہ کر لیں،
بڑی سے بڑی تکلیف سوچ لیں جس کا آپ شکار ہوں. اس وقت جب یہ احساس غالب آ جائے کہ میں بہت درد میں ہوں، بہت تکلیف میں ہوں، فوراً موت کی درد سوچیں، موت کی تنگی سوچیں، موت کی تکلیف سوچیں، تو وہ درد ہلکا ہو جائے گا. آپ کو معلوم ہے نا کہ موت کے وقت جان کیسے نکلے گی اور کیسے نکلتی ہے. تو وہ سر درد بھول جائے گی، وہ کمر درد بھول جائے گی. اسی طرح اگر دنیا میں اپنا گھر چھوٹا لگتا ہے، کمرہ تنگ لگتا ہے، اور اس بات کی شکایت ہے کہ ہم کیوں اتنے چھوٹے گھر میں رہتے ہیں، تو قبر کی تنگی کو یاد کر لیں. قبر سے چھوٹا گھر بھی کوئی ہے؟ کوئی نہیں ہے. اور جانا ہے نا، سب نے جانا ہے وہاں. پھر کیا ہوگا؟ جب اس تنگی کو یاد کریں گے تو اپنا گھر بہت بڑا لگے گا، سب تنگی بھول جائے گی. جب دنیا میں کسی انسان کا سامنا کرنے سے گھبرائیں تو اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کو یاد کر لیں. تو بات یہ ہے کہ ہم صرف انہی غموں میں مبتلا ہیں جو ہمارے دائیں بائیں آگے پیچھے جو چیزیں ہمیں نظر آتی ہیں. مومن تو وہ ہے جو آخرت پر ایمان رکھتا ہے. جب آخرت پر ایمان اور آخرت پر یقین پکا ہو جاتا ہے تو دنیا کی ہر تکلیف عارضی لگتی ہے. یہ تو چند دن کی بات ہے، اور کسی چیز کی محرومی رہتی ہی نہیں، کیونکہ فکر کہیں اور کی لگی ہوئی ہے. تو اگر آپ دنیا کی فکروں سے آزاد ہونا چاہیں اور دنیا کے غم سے آزاد ہونا چاہیں تو آخرت کا غم لگا لیں، آخرت کی فکر لگا لیں. نگاہیں اس دنیا کے پار لے جائیں. آپ کے پاس بہت وقت ہوگا، بہت سا ذہن خالی ہوگا، اور پھر کیا ہوگا کہ اس وقت اور اس ذہن کے ساتھ آپ اور بڑے بڑے کام کر سکیں گے. ہم کوئی کام کیوں نہیں کر پاتے؟ کیونکہ ہم بیکار کی فکروں اور بیکار کی چیزوں میں الجھے رہتے ہیں. اچھا فلاں نے یہ کہہ دیا، اب مجھے اس کو کیا جواب دینا ہے؟ اب فلاں ایسا کر رہا ہے تو مجھے کیا کرنا ہے؟ اس بات کی کاٹ کیسے کرنی ہے؟ اس کے ساتھ کیا چال چلنی ہے؟ اس کے بارے میں کانشیس. یہ کیا کر رہے ہیں ہم؟ کن باتوں کے پیچھے پڑے ہیں جن کی کوئی حقیقت نہیں؟ 1-2 سال پہلے جن لوگوں نے آپ کو تنگ کیا، ستایا، کدھر ہے وہ؟ کہاں گئے؟ کیا ہوا پھر اس کا؟ تو بات یہی ہے کہ ہمیں چھوٹی چیزوں سے اٹھنا ہے. جو ماں اپنے بچے کی آواز نہیں سن رہی اور جو سن رہا وہ اس کو یاد دلائے کہ تمہارا بچہ بول رہا ہے، یہ تم سے کچھ چاہتا ہے. تو بات یہ کر رہی تھی میں کہ ہم چھوٹی چھوٹی چیزوں سے صرف اس وقت آگے بڑھ سکتے ہیں جب ہمیں بڑی فکر لگ جائے. اور وہ فکر جو لگنی چاہیے. اپنے آپ سے پوچھیں کس چیز کے لیے رنجیدہ ہوتے ہیں، کس محرومی کا شکار ہے؟ کیا وہ محرومی آخرت کی محرومی سے بڑی ہے؟ کیا وہ ناکامی آخرت کی ناکامی سے بڑی ہے؟ اور کس کامیابی پہ خوش ہو رہے ہیں؟ کس بات پہ فخر؟ بڑی کامیابی تو اللہ نے آخرت کی کامیابی کو کہا ہے. الفوز العظیم کون سی کامیابی؟ آخرت کی کامیابی. تو ہمیں اپنی سوچ کے پیمانوں کو بدلنا ہوگا. نیا اسلامی سال شروع ہو چکا ہے، محرم الحرام کا مہینے کا آغاز ہو چکا ہے. اس مہینے میں اللہ سبحانہ و تعالی نے ایک خاص پیغام دیا ہمیں، اور وہ کیا ہے؟ فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ. ان مہینوں میں اپنی جانوں پہ ظلم نہ کرو، اپنی جانوں پہ ظلم نہ کرو. ظلم نہ کرو سے مطلب کیا ہے؟ کہ ان میں کوئی ایسا کام نہ کرو کہ جس کا تمہیں نقصان ہو، جس کا نتیجہ یا منفی نتیجہ خود پہ آ پڑے. انسان جب دوسرے پر ظلم کرتا ہے تو دراصل وہ اپنے آپ پہ کر رہا ہوتا ہے. ہم جب دوسرے کو ستاتے ہیں تو ہم سمجھتے ہیں کہ ہم کامیاب ہیں، حالانکہ وہ خود اپنی جان پر ظلم کر رہے ہوتے ہیں. اور جب کسی کے ساتھ بھلائی کر رہے ہوتے ہیں تو دراصل
اپنے ساتھ بھلائی کر رہے ہوتے ہیں. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ان احسنتم احسنتم لانفسکم، اگر تم نے احسان کیا، اچھا کیا تو اپنی جان کے لیے اچھا کیا، کسی پر احسان نہیں. اسی طرح اگر کوئی کسی پہ ظلم کرتا ہے تو دراصل اپنے آپ پہ ظلم کرتا ہے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ محفوظ رہیں، آپ کی جان، آپ کا مال، آپ کی عزت محفوظ رہے، تو کیا کرنا ہوگا کہ دوسروں کی جان، مال، عزت کو ہاتھ نہ ڈالیں. جب انسان دوسرے کے ساتھ زیادتی کرتا ہے تو دراصل اپنے ساتھ کر رہا ہوتا ہے. اس کے بارے میں حدیث میں آتا ہے، حضرت انس سے روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ظلم کی 3 اقسام ہیں. ایک ظلم اللہ تعالیٰ اس کو کسی صورت میں نہیں چھوڑے گا، اور وہ ہے اللہ کے حق میں ظلم، یعنی شرک. ان الشرک لظلم عظیم، اس کی معافی نہیں. اللہ تعالیٰ سارے گناہ معاف کر دے گا لیکن شرک کا گناہ معاف نہیں کرے گا. دوسرا ظلم اس کو بخش دے گا، اور وہ کیا ہے؟ اللہ کے حق عبادت میں کمی. اللہ اور بندے کے مابین جو حقوق ہیں ان کو ادا نہ کرنا، جس کے لیے اللہ چاہے گا معاف کر دے گا. اور تیسرا ہے جس ظلم کو معاف نہیں کیا جائے گا، وہ ہے بندوں کے اوپر ظلم، حقوق العباد میں کمی. اگر کوئی انسان کسی بندے کے حق میں کمی کرتا ہے، اس کا حق اس کو نہیں دیتا، اس کی جان، مال، عزت کو نقصان دیتا ہے، تو جب تک بندہ معاف نہیں کرے گا اس وقت تک معافی نہیں ملے گی، اس وقت تک جان نہیں چھوٹے گی. اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہم حقوق العباد کے معاملے میں اور زیادہ کانشیس ہو جائیں. بعض اوقات ہم نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، ان تمام چیزوں کا اہتمام کرتے ہیں، لیکن ساتھ پڑے بندے کی آہیں کراہیں ہمیں نہیں سنائی دیتی. اس میں ہم بہرے ہوتے ہیں، اس پہ ظلم ڈھا رہے ہوتے ہیں، اس کا حق مار رہے ہوتے ہیں، اس کو ستا رہے ہوتے ہیں، کبھی ہاتھ سے، کبھی زبان سے. اور ابھی جیسے بچوں کی میں نے بات کی، تو بعض اوقات ہسبینڈ کی طرف سے پہنچنے والی تکلیف کے نتیجے میں جو فرسٹریشن ہوتی، وہ اکثر ماؤں کو، 99% ماؤں کو میں نے یہ کہتے سنا ہے کہ پھر میں اپنا سارا غصہ بچوں پہ نکالتی ہوں. آج بھی جس کی کمپلینٹ آئی وہ یہی کہہ رہی تھی کہ میں پھر سارا غصہ بچوں پہ نکالتی ہوں. کیا ہمیں اس کا حق ہے؟ اگر ہسبینڈ ہم سے محبت نہیں کرتا تو کیا یہ جسٹیفیکیشن ہے کہ ہم بچوں کو ناروا ستائیں؟ وہ چھوٹی سی بات پہ ان کے اوپر چیخنا چلانا شروع کر دیں، ان کی مار پٹائی شروع کر دیں، اور سارا غصہ ان پہ نکال کے یہ ثابت کریں کہ ہم ناراض ہیں. اس کا کوئی جواز نہیں بنتا، اس کی کوئی جسٹیفیکیشن نہیں. اور یہ مت سوچیں کہ چونکہ میں ماں ہوں اور ماں کے پاؤں تلے جنت ہے اور میں اپنے بچے کے ساتھ جو چاہوں کروں، اس کی جیسے چاہوں درگت بنا دوں. ہرگز بھی نہیں. بچے ہمارے پاس اللہ تعالی کی طرف سے ایک امانت ہے، امانت ہے یہ بچے ہمارے پاس. اللہ نے اس لیے نہیں دیا کہ ہم ان کو اپنے غصہ نکالنے کے لیے استعمال کریں. اس لیے ناروا اگر اپنے بچوں پہ بھی ہاتھ اٹھایا یہ سوچ کے جی ہم تو ان کی تربیت کر رہے ہیں، اور اپنے کو پتا ہے کہ ہم اپنا غصہ نکال رہے ہیں ان پر، تو اس کی اجازت نہ ہوگی. تو گھر سے شروع کریں حقوق العباد، کہ جب ہم حقوق العباد کی بات کرتے ہیں تو ہم سارے زمانے کو تو پھر بھی کاؤنٹ کر لیتے ہیں، گھر والے پھر بھول جاتے ہیں. قریب ترین کون ہے، کس کا حق مجھ پہ زیادہ ہے، وہ میری کس مدد کا محتاج ہے، اس کے لیے میں کیا کر سکتا ہوں. اور پھر عمومی طور پر سارے لوگوں کے حقوق، چاہے وہ رشتہ دار ہیں، چاہے وہ دوست احباب ہیں، چاہے وہ اپنے ہم وطن ہیں یا انسانیت کے رشتے میں بندھے ہوئے لوگ ہیں، ان سب کا احترام.
حدیث میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کے 2 قسم کے افراد کے حق میں میری شفاعت قبول نہ ہوگی، ان کے لیے سفارش قبول ہی نہیں ہوگی، کیونکہ شفاعت اللہ تعالیٰ اجازت دیں گے تو وہ کریں گے، اور اگر اللہ تعالیٰ اجازت دیں اور وہ کریں بھی تو قبول ہی نہیں ہوگی۔ اس میں ایک انتہائی ظالم حکمران اور دوسرا غلو کرتے کرتے دائرہ مذہب سے خارج ہونے والا، یعنی دین میں سختی کرتے کرتے وہ دین سے ہی باہر نکل جائے، یعنی دین میں اتنا تشدد اور سختی کہ جس سے دین کی خوبصورتی ختم ہو جائے۔ جہاں تک مومن کی حرمت کا تعلق ہے تو اس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک مسلمان کی ہر چیز دوسرے مسلمان پر حرام ہے، اس کا خون، اس کا مال اور اس کی عزت و آبرو۔ یہ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ المسلم علی المسلم حرام دمہ ومالہ وعرضہ۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منا میں صحابہ سے مخاطب ہو کے فرمایا تم جانتے ہو کہ آج کون سا دن ہے؟ انہوں نے کہا اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں۔ آپ نے فرمایا یقیناً یہ حرمت والا دن ہے۔ پھر آپ نے پوچھا کیا تم جانتے ہو کون سا مہینہ ہے؟ انہوں نے کہا اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا یہ حرمت والا مہینہ ہے۔ پھر آپ نے پوچھا کیا تم جانتے ہو کہ یہ کون سا شہر ہے، یعنی کون سی جگہ، علاقہ ہے؟ انہوں نے کہا اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں۔ فرمایا یہ حرمت والا شہر ہے۔ پھر فرمایا بے شک اللہ نے تمہارے خون، تمہارے مال، تمہاری عزتیں آپس میں تمہارے لیے اس طرح حرام کیے ہیں جیسے تمہارے اس دن، اس مہینے اور تمہارے اس شہر کی حرمت ہے۔ حرمت کا مطلب تقدس یا ان کے ساتھ زیادتی کرنا ممنوع، یعنی جیسا تم حرام مہینے کی حرمت کا لحاظ رکھتے ہو، حج کے دنوں میں احرام پہن کر ان دنوں کی حرمت کا احترام کرتے ہو، اس جگہ کا احترام کرتے ہو، اسی طرح مومن کی بھی ایک حرمت ہے، اس کا بھی احترام لازم ہے اور اس کے بھی حقوق کی حفاظت لازم ہے۔ ایک اور جگہ پر آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کعبہ کی طرف دیکھ کر فرمایا کہ تو کتنا پاکیزہ ہے، مرحبا تو کتنا عظیم ہے، تیری حرمت کتنی عظیم ہے، لیکن ایک مومن کی حرمت اللہ کے ہاں تیری حرمت سے زیادہ عظیم تر ہے۔ یعنی آپ طواف کر رہے تھے کعبہ کا، کعبہ کو دیکھ کے کہا مرحبا تو کتنا پاکیزہ ہے، تو کتنا عظیم ہے، کتنا محترم ہے، لیکن اللہ کے ہاں مومن کی حرمت تیری حرمت سے بھی بڑھ کر ہے۔ اللہ نے تیری ایک چیز حرام کی اور مومن کی 3 چیزیں حرام کی ہیں، اس کا خون، اس کا مال اور یہ کہ اس کے بارے میں برا گمان کیا جائے، یعنی اس کی عزت، آبرو، یہ بھی حرام ہے، یعنی قابل احترام ہے، اس کو نقصان نہیں دینا چاہیے۔ لیکن ہم سب جانتے ہیں کہ ہم کعبہ کا احترام تو کرتے ہیں، مسجد کا احترام بھی کرتے ہیں، قرآن مجید کا احترام کرتے ہیں اور بہت سی اللہ کی نشانیوں کا احترام کرتے ہیں، لیکن کیا مومن کا احترام بھی ہماری لسٹ میں ہے کہ اس کا بھی کوئی حق ہے؟ اور وہ کیا ہے کہ اس کی جان کی حفاظت کی جائے، نہ خود اس کو نقصان دیا جائے، نہ کسی غیر کے حوالے کیا جائے۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے پکا وعدہ لیا تھا کہ تم اپنے بھائیوں کا خون نہیں بہاؤ گے اور نہ تم انہیں اپنے ملک سے نکالو گے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ثم انتم ہؤلاء تقتلون انفسکم وتخرجون فریقا منکم من دیارہم تظاہرون علیہم بالاثم والعدوان۔ اللہ نے ہم سے بھی عہد لیا ہے کہ ہم کیا نہ کریں، اپنے ہی مومن بھائیوں کا خون نہ بہائیں۔ اس معیار پر کیا ہماری مسلمان پاکستانی قوم پورا اترتی؟ اور پھر خصوصی طور پر محرم میں منع کیا گیا، جو سال کے 4 حرمت والے مہینے ہیں ان میں اس سے روکا گیا، لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ شاید ہی کبھی کوئی محرم اس سے خالی گیا ہو کہ لوگوں نے اس مہینے کی حرمت کا لحاظ رکھا ہو۔ سال کا پہلا مہینہ ہے
آغاز ہے نئے سال کا، اور ہم کس چیز سے ابتدا کر رہے ہیں؟ جان کی حرمت پامال، مال کی حرمت پامال، عزت و آبرو کی حرمت. اور پھر آپ دیکھیے کہ عزت و آبرو میں عام مومنوں کی عزت اور حرمت تو ہے ہی، صحابہ کرام کی عزت و حرمت بعض اوقات اس کو بھی پامال کرنے سے نہیں چوکتے. اس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے صحابہ کو گالی مت دو، اگر تم میں سے کوئی شخص احد پہاڑ کے برابر بھی سونا خرچ کرے. احد پہاڑ، آج کل سونا کتنا مہنگا ہے، آپ سب جانتے ہیں کہ اب سونا انتہائی مہنگا ہو چکا ہے، اور ایک تولہ بھی کوئی سونا اگر اللہ کے راستے میں خرچ کرے گا تو بڑی چیز ہوگی. یہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم میں سے کوئی احد پہاڑ، کئی کلومیٹر چوڑا ہے وہ پہاڑ اور کتنا اونچا ہے، اگر اس برابر بھی سونا خرچ کرے تو بھی ثواب میں صحابہ میں سے کسی کی مد اور نصف مد کو بھی نہ پہنچے گا. یعنی جو کچھ صحابہ نے قربانیاں کی اور جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا اور جس طرح اپنے آپ کو تھکایا آپ کی مدد کرنے میں اپنے مشن کی تکمیل کے لیے، تم سب کچھ بھی اپنا خرچ کر ڈالو تو تم ان کے ثواب کو نہیں پہنچ سکتے. لہذا انہیں ہم کسی بھی طرح لان تان کا نشانہ نہیں بنا سکتے، ان سب کا احترام بھی ہم پر لازم ہے. تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہم حرمتوں کا پاس رکھیں، ایک دوسرے کا احترام کریں، اپنے سے بڑوں کا خاص طور پر، کیونکہ حدیث میں آتا ہے من لم یعقر کبیرنا ولم یرحم صغیرنا فلیس منا، کہ جو ہمارے بڑے کی عزت اور توقیر نہیں کرتا اور چھوٹے پر رحم نہیں کرتا وہ ہم میں سے نہیں. ہم میں سے نہیں سے کیا مراد ہے کہ وہ اس امت کا فرد کیسے ہو سکتا ہے؟ کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم تو یہ نہ تھی. آپ نے کیا تعلیم دی کہ مومن کی عزت و حرمت کعبہ سے بھی بڑھ کر کی جائے. آپ دیکھیے کہ ہم کعبہ کو دیکھ کے بھی ہماری نگاہیں احترام سے جھک جاتی ہیں. ہم اگر ہمارے پاس کعبہ کے غلاف کا کوئی ٹکڑا آ جائے تو اس کو ہم اپنے سر پہ رکھیں گے، لیکن کیا ہم عام مومنوں کے ساتھ اسی قسم کی احترام کا معاملہ کرتے ہیں؟ نہیں. اور اس میں آپ دیکھیے کہ ہم مثلاً یہ کہہ سکتے ہیں کہ نہیں ہم تو کبھی کسی کی جان نہ لی ہے، سوچ بھی نہیں سکتے، لیکن ہم وہ کلچر کب ڈیولپ کریں گے کہ ہم امن سے باہم رہ سکیں؟ ہمارے یہاں تو مشکل یہ کہ چھوٹی چھوٹی بات پر ایک دوسرے کی گردنیں اڑا دی جاتی. یہ کلچر کون ڈیولپ کرے گا؟ یہ کہاں سے آئے گا؟ یہ مائیں ہوں گی جو بچوں کو بچپن سے ہی دوسروں کا احترام اور ادب سکھائیں گی. لیکن وہ مائیں ادب اور احترام کہاں سے کھا سکتی ہیں جو خود اپنے شوہر کے سامنے بدتمیزی سے بولتی ہیں؟ اگر آپ اپنے بچوں کے سامنے اپنے شوہر کے ساتھ لڑائی کر رہے ہیں، بد اخلاقی سے جواب دے رہے ہیں، بدتمیزی کر رہے ہیں، اونچا بول رہے ہیں، چیخ رہے ہیں، چلا رہے ہیں، کیا آپ کے بچے احترام سیکھ سکتے ہیں؟ وہ باپ کا کریں گے یا آپ کا کریں گے؟ کس کا وہ احترام کریں گے؟ انہوں نے تو گھر میں احترام دیکھا ہی نہیں. انہوں نے تو دیکھا ہی نہیں کہ بڑے آپس میں احترام کرتے ہیں. انہوں نے تو دیکھا بڑے آپس میں ہر وقت لڑتے ہیں. تو وہ تو لڑنے کا کلچر لے کے باہر نکل رہے ہیں. کون ذمہ دار ہے؟ گھر ذمہ دار ہے. جو خاتون اپنے ماں باپ کی عزت نہیں کر سکتی، جو باپ اپنے ماں باپ کی عزت نہیں کر سکتا، جو بیوی کے کہنے میں ماں کے ساتھ بدتمیزی کرے گا، وہ اپنے بچے کو اپنی ماں کا احترام کہاں سے سکھائے گا؟ یعنی اگر آپ کا شوہر اپنی ماں کا احترام نہیں کر رہا، وہ کیا ماڈل پیش کر رہا ہے کہ اس کا بچہ اپنی ماں کا احترام کرے؟ ہرگز نہیں، یہ نہیں ہوگا. اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہم چھوٹی چھوٹی باتوں پر آپے سے باہر نہ ہوا کریں. اللہ ہم کو حکمت دے اور یہ سمجھ دے کہ کہاں کون سا ری ایکشن شو کرنا ہے، کہاں کس طرح ری ایکٹ کرنا ہے. ٹھیک ہے، ہسبینڈ وائف میں اختلاف ہو سکتا ہے، آپس میں تو تکار بھی کبھی ہو سکتی ہے، لڑائی جھگڑا بھی ہو سکتا ہے، لیکن یہ تو بات حیا کے خلاف ہے، باہم توقیر احترام کے خلاف ہے کہ بچوں کے سامنے آپ ایک ایسا نمونہ بن جائے کہ بالکل شیطان آپ پہ ہنس رہا ہو. کیونکہ جب انسان غصے میں ہوتا ہے تو عقل رخصت ہو چکی ہوتی، عقل جا چکی ہوتی. تو جو انسان خود بے عقل ہونے کا مظاہرہ کر رہا ہے
یعنی غصے میں آپ بول رہے ہیں تو اس کا مطلب عقل سے نہیں بول رہے، حکمت رخصت، سمجھ رخصت. تو جب آپ خود بے عقل دکھائی دے رہے ہیں تو کوئی آپ کی بات کیوں مانے، کیوں سمجھے، وہ آپ کا ادب احترام کیوں کرے؟ تو اس کا حل کیا ہے کہ انسان ایسے معاملات کو کسی اور وقت کے لیے اٹھا رکھے اور تھوڑی دیر اپنے آپ کو کنٹرول کر لے، تھوڑی دیر اپنے آپ کو روک لے. کچھ نہیں بگڑتا. مثلاً کسی کی کوئی بات آپ کو بری لگی ہے، کسی نے کوئی غلط کام کیا ہے، تو وہی سارا چیخنا چلانا، برتن توڑنا، دروازے پٹکنا، یہ کیوں شروع کر دیا آپ نے؟ ذرا ٹھہر جائیں اور تھوڑی دیر کے بعد آپ بتائیں دوسرے کو کہ اس نے کیا غلط کیا ہے. ٹھیک ہے ہم انسان ہیں، کمزور ہیں، کبھی کنٹرول نہیں رہتا، ہو جاتا ہے ہم سے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ ایک دفعہ ہو گیا تو بار بار یہی کرتے چلے جائیں. ہمیں اپنے آپ کو ان چیزوں سے روکنا ہوگا، تب احترام کا کلچر عام ہوگا. جب گھر سے احترام شروع ہوگا، جب ہم سے شروع ہوگا، جب نقطہ آغاز میری اپنی ذات ہوگی، جب میں ابتدا کروں گی اس کو کرنے کی، جب دوسرے کریں گے، جب یہ چیز عام ہوگی. تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہم دوسروں کی جان اور اس کے بعد مال اور پھر عزت و احترام کا لحاظ اور پاس رکھیں. جہاں تک جان کی حرمت کا تعلق ہے، یہ بات ہر مسلمان کو پتہ ہونی چاہیے. وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا. اور جو کوئی کسی مومن کو قصداً قتل کر ڈالے، اس کی سزا دوزخ ہے جس میں وہ ہمیشہ رہے گا. دوسرے کو تو مار کے تھوڑی دیر میں ہی فارغ ہو گئے، لیکن اپنے لیے کیا کمایا؟ اور اس پر اللہ کا غضب ہے، اللہ نے اس پر لعنت کی ہے. غضب اللہ علیہ ولعنہ. قاتل پر اللہ کا غصہ ہے، قاتل پر اللہ کی لعنت ہے، وہ اللہ کی رحمت سے دور ہے. وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا. اور اللہ نے اس کے لیے بہت بڑا عذاب تیار کر رکھا ہے. جس کو یہ بات پتا ہو، کیا وہ کسی کے لیے اسلحہ اٹھائے گا پھر ناحق، ناروا، بے وجہ؟ کہ مقتول کو یہ نہ پتا اسے قتل کس لیے کر دیا گیا؟ کیا بلا وجہ وہ اوور سپیڈنگ کرے گا کہ اس کی گاڑی کے نیچے کوئی اور آ جائے، یا وہ کسی کو ٹکر مار کے اس کی جان کو ہلاکت میں ڈال دے؟ وہ تو ہر جگہ سنبھل کے چلے گا کہ میرے ہاتھ سے کسی کو نقصان نہ پہنچے. پھر آپ دیکھیں کہ ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ ساری دنیا کا زوال اللہ کے نزدیک کم ہے مومن کے قتل سے. ایک مومن کا قتل ہونا اتنا بڑا جرم ہے کہ اس کے مقابلے میں اگر پوری دنیا بھی ختم کر دی جائے تو وہ کم ہے. اس قدر ہے انسان کی جان کی حرمت. اور ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ اگر تمام آسمانوں اور زمین والے کسی مومن کے قتل میں شریک ہوں، اللہ ان سب کو جہنم میں دھکیل دے گا. یعنی اگر ایک شخص کے قتل میں بہت سارے لوگ شریک ہیں، چاہے مشورے سے، چاہے کسی بھی مدد سے، وہ سب اس کے اندر شامل ہو جائیں گے، سب سزا بھگتیں گے. تو یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے. اور پھر آپ دیکھیے ایک اور حدیث میں آتا ہے جب مسلمان اپنے بھائی پر اسلحہ لہرائے، صرف اوپر اٹھا دے، تو فرشتے ہمیشہ اس پر لعنت کرتے رہتے ہیں یہاں تک کہ وہ اس کو نیام میں داخل کر لے. کیا واقعی ہم نے اپنے بچوں کو یہ سب بتا دیا ہے؟ کیا ہمارے آس پاس کے لوگ جانتے ہیں کہ قتل کتنا بڑا جرم ہے؟ کسی دن کی اخبار اٹھا لیں آپ، بھری پڑی ہیں خبریں، چھوٹی چھوٹی بات پہ قتل ہو رہا ہے. چھوٹی سی بات کسی نے نہیں سنی، نہیں مانی، غصے میں آ گئے. یعنی کسی بھی چھوٹی سے چھوٹی اور بڑی سے بڑی بات کو عذر بنا کے خون بہانا تو ایک عام سی بات ہو گئی. فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ. اور پھر خود کو قتل کرنا، سوئسائڈ. لوگ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم کسی مشکل میں ہیں، کہ مطلوبہ جگہ پہ شادی نہیں ہوئی یا کوئی کاروبار میں نقصان ہو گیا،
یا پھر کوئی بزنس چلا گیا یا کوئی جاب چلی گئی، تو بس اب کس لیے زندہ رہنا، بس ختم کرو خود کو اور مسئلہ حل کرو. لیکن آپ کو معلوم ہے کہ خودکشی کرنے والے کی سزا کیا ہے؟ دنیا کا کوئی مسئلہ اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے کہ جس کے نتیجے میں انسان اپنی جان ختم کر کے آخرت کا ہمیشہ کا عذاب مول لے لے. کیونکہ جو شخص جس چیز کے ساتھ خود کو مارے گا وہ جہنم میں اسی کے ساتھ بار بار خود کو مارتا رہے گا. اگر کسی نے بلندی سے خود کو گرایا تو وہاں بھی آگ میں ہوتے ہوئے بھی بلندی سے گرتا رہے گا. اگر کسی نے اپنے آپ کو کوئی تیز دھار آلے سے مارا یا کسی بھی طریقے سے یا کوئی زہر پیا تو وہ آگ میں وہی زہر بار بار پیتا رہے گا. اب کتنے عام ہو گئے وہاں حادثے. چھوٹی چھوٹی بچیاں ماں باپ کے ساتھ انبن ہوئی، بہن بھائیوں سے لڑائی ہوئی، گولیاں کھا لی اور سوئسائڈ کی اٹیمپٹ کی. ایک نہیں کئی بار لوگوں کے سننے میں آتا ہے کہ جی چھوٹی سی بات ہوئی، غصہ آیا اور بچی نے فلاں چیز کھا لی، اب اس کو واش کرانے کے لیے لے گئے ہیں ہاسپٹل. کیا ہو رہا ہے؟ فلا تظلموا فیہن انفسکم. اس کا یہ مطلب نہیں کہ صرف محرم میں یہ نہ کرو اور باقی دنوں میں کر لو. یہ 4 مہینے جو حرمت والے قرآن میں بتائے گئے ہیں اور ان میں خاص طور پر ان چیزوں سے روکا گیا، اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر سال کا تیسرا حصہ تم یہ کام نہیں کرو گے تو 2 حصوں میں بھی اس کی عادت رہے گی. پھر اسی طرح آپ دیکھیے کہ کسی کی جان کے بعد کسی کے مال پہ نظر، چوری چکاری، ڈاکہ، رہزنی اور کسی کا مال ہتھیا لینا، یہ جرم کتنا عام ہو گیا. دن دہاڑے لوگوں کے گھر میں گھس جاتے ہیں لوگ، نہ دن دیکھتے ہیں نہ رات دیکھتے ہیں. کبھی بسیں روک کے ان کو لوٹنے لگتے ہیں، کبھی دکانوں میں گھس جاتے ہیں، کبھی بینک لوٹ لیتے ہیں، اور تو اور کفن بھی چرانے سے نہیں باز آتے. یعنی سمجھ نہیں آتی کہ کیا دیوانگی ہو گئی ہے. کیا ہم مسلمان ہیں؟ کیا ہمارا دین ہم کو یہی سکھاتا ہے؟ ہم دنیا والوں کے سامنے کیا نمونہ پیش کر رہے ہیں. اور پھر افسوس یہ کہ یہ سب خبریں ہم اخباروں میں لکھ کے چھاپ دیتے ہیں اور وہ ریٹن گواہی لاکھوں کروڑوں تک ہماری پہنچ رہی ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں اور ہم مسلمان ہیں. جب ہم خود ہی ایک دوسرے پر رحم نہیں کر رہے تو ہم دوسروں سے کیا توقع رکھتے ہیں کہ وہ ہم پر رحم کریں. جب ہم آپس میں ایک دوسرے کے قتل غارت سے باز نہیں آ رہے اور ایک دوسرے کی لوٹ مار سے، تو وہ کوئی بھی لوٹ لے، پھر اس سے آپ کو کیوں شکایت ہے؟ تو جب تک ہم یونائٹڈ نہیں ہوں گے، جب تک ہمارے اندر اتحاد نہیں ہوگا، جب تک ہم ایک دوسرے کو ٹالریٹ نہیں کریں گے، جب تک ہم ایک دوسرے کا احترام نہیں کریں گے، ہم دوسروں کو کیسے کہہ سکتے کہ ہم قابل احترام ہیں؟ آغاز کہاں سے کرنا ہوگا؟ اپنے گھر سے کرنا ہوگا. اور اب آپ نے دیکھا ہوگا کہ جتنے بھی یہ بعض اوقات ڈاکے پڑتے ہیں، یہ چوری کی وارداتیں اور خبریں ہوتی ہیں، اکثر لوگ یہی بتاتے ہیں کہ پڑھے لکھے لڑکے ہوتے ہیں، ڈگریوں والے نوجوان، بڑی مہذب انگریزی بولتے ہیں، بعض اوقات بڑی مہذب انداز میں بات کرتے ہیں، انگریزی بولتے ہیں، اپنا پورا ٹیلنٹ بتاتے ہیں اور کہتے ہیں جی مجبور ہیں، کیا کریں، ضرورت ہے ہماری یہ چوری اور ڈاکہ. کیا عقل اس بات کو گوارا کرتی؟ ہرگز نہیں. کیا دین اجازت دیتا ہے؟ کیا اخلاق اجازت دیتا ہے؟ کیا ضمیر اجازت دیتا ہے؟ کس عدالت سے آپ اپنے آپ کو جسٹیفائی کریں گے؟ یہ کون ختم کرے گا؟ کون بتائے گا بچے کو کہ کسی کی چیز پہ نظر نہیں رکھنی، دوسرے کا مال حرام ہے ہمارے لیے، ہم نے نہیں دیکھنا اس طرف؟ کیا ہمارے بچے جب اسکول سے آتے ہیں ہم ان کے بیگ دیکھتے ہیں کہ وہ اپنے ساتھ کسی اور کا کیا سامان اٹھا لائیں؟ کیا ہم چیک کرتے ہیں؟ کیا ہم پوچھتے ہیں؟ کیا ہم نوٹ کرتے ہیں کہ ہمارے بچے کو کہیں چوری کی عادت تو نہیں؟ کیونکہ یہ عادتیں بچپن سے پکی ہو جاتی جب مائیں پرواہ نہیں کرتی. بعض اوقات ایک بچہ دوسرے سے چھین رہا ہے، ہم خوش ہو رہے ہیں کہ ہمارا بچہ طاقتور ہے، وہ دوسرے سے چھین سکتا ہے، اور یہ نہیں سوچ رہے کہ اس کو کیا عادت پڑ جائے گی آئندہ کے لیے، مستقبل کے لیے. چھیننے کی عادت، چوری کی عادت. جب بہن بھائی آپس میں لڑتے ہیں اور ایک بچہ دوسرے کے ساتھ زیادتی کر رہا ہو تو آپ کو کیا کرنا چاہیے؟ کرنے دینا چاہیے؟ نہیں.
اس کو سمجھانا چاہیے کہ نہیں یہ تمہارا حق نہیں، یہ تمہاری چیز نہیں. اگر آپ نے کوئی چیز رکھی اور دوسرے بچے نے بتائے بغیر کھا لی تو اس کو چھوڑے نہیں آپ کہ تم نے کیسے کھا لی، تو تمہارے بھائی کا حق تھا. ہم ہر وقت ہر چیز تالے چابی میں رکھ رہے ہوتے. کھولیں ان تالوں کو اور ڈالیں عادت بچوں کو کہ تالے چابی کے بغیر بھی گھر کی چیزوں کی حفاظت آپ نے خود کرنی. یہ کوئی تربیت نہیں کہ ہر وقت آپ ہر چیز لاک میں رکھیں. جب آپ نے ہر چیز لاک میں رکھ دی تو آپ نے ان کو تو نہیں امانت کی حفاظت سکھائی. یہ سب کچھ، یہ ذمہ داری ہماری بنتی ہے. ہمیں یہ اخلاق دینا ہے اپنے بچوں کو. کوشش ہم نے کرنی، باقی نتائج تو اللہ کے ہاتھ میں ہے. پھر ان کی قسمت، وہ کیا سیکھیں. لیکن ہمارے ضمیر پہ کوئی بوجھ نہ ہو کہ ہم نے کوئی کوتاہی کی اور ہم نے وہ چیز یا ویلیوز نہیں سکھائی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص جھوٹی قسمیں کھائے تاکہ کسی کا مال جو اس کے ذمہ واجب ہے اس کو ہضم کر لے تو وہ اللہ سے اس حال میں ملے گا کہ اللہ اس سے ناراض ہوگا. فرمایا جس نے کسی مسلمان کا ناحق ایک لقمہ بھی کھایا تو اللہ تعالیٰ اسے اتنا ہی جہنم کا کھانا کھلائیں گے. زقوم اور اس کانٹے والی چیزیں. جس نے کسی مسلمان کا ناحق کپڑا پہنا یعنی چوری کر کے، اللہ تعالیٰ اسے اسی بقدر جہنم کا کپڑا پہنائیں گے. اور جو کوئی کسی مسلمان کے ساتھ دکھلاوے والی جگہ پہ کھڑا ہوگا یعنی ریاکاری کا جس کو شوق ہوگا، اللہ اسے قیامت والے دن اس کے دکھلاوے کے مقام پر کھڑا کرے گا. اور اس وقت سب کے سامنے جب عیب آئیں گے تو شہرت کا سب شوق دھرا رہ جائے گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمان کی گمشدہ چیز آگ کی لپٹ ہوتی ہے، اس کے قریب بھی نہ جانا. فرمایا کسی شخص کے لیے اپنے بھائی کا مال اس وقت تک حلال نہیں جب تک وہ اپنے دل کی خوشی سے اس کی اجازت نہ دے دے. مثلا گھر میں آپ سارے کمبائنڈ فیملی سسٹم میں رہتے ہیں تو بعض اوقات بغیر اجازت ایک دوسرے کی چیزیں اٹھا لی جاتی، اسی سے پھر خرابیاں پیدا ہوتی ہیں، اس سے لڑائی جھگڑے پیدا ہوتے ہیں. جب آپ کو پتا ہے کہ کسی کو یہ پسند نہیں کہ آپ اس کی چیز استعمال کریں تو آپ یہ کہہ کے وہ تمہارا اتنا چھوٹا دل ہے، تم یہ بھی نہیں دے سکتے، تم اتنے کنجوس ہو، اس طرح کے تانے دے کے کسی کا مال حلال نہیں کیا جا سکتا جب تک یہ یقین نہ ہو جائے کہ دوسرا شخص راضی ہے آپ کو اپنی چیز دینے پر. تو دوسرے کے مال کا بھی احترام کریں، اس کی چیز مت ہتھیائیں. اور پھر تیسری اور آخری چیز کسی کی عزت پامال کرنا. عزت پامال کرنے میں کیا چیز آتی ہے؟ سامنے بھی اور پیچھے بھی. سامنے تانے دینا، مذاق اڑانا، دوسرے کو حقیر سمجھنا. کسی بندے کے برا ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ دوسرے کو اپنے سے حقیر سمجھتا ہے، دوسروں کو اپنے سے چھوٹا سمجھتا ہے. معراج کی رات نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک قوم کو دیکھا کہ جن کے ناخن تانبے کے تھے، وہ ان سے اپنے چہرے اور سینے کھرچ رہے تھے، اسکریچ کر رہے تھے. میں نے کہا یہ کون لوگ ہیں؟ انہوں نے فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جو لوگوں کا گوشت کھاتے تھے، ان کی عزت و آبرو کے درپے رہتے تھے، یعنی ان کی برائیاں، غیبت، چغلی، اس طرح کی چیزیں کرتے رہتے تھے، ان کو بے آبرو کرتے رہتے تھے. عام طور پر یہ ہوتا ہے نا کہ جب کوئی کسی کی تعریف کرے تو ہم جل بن جاتے ہیں، ہم پھر اس کی برائیاں شروع کرتے ہیں. ہاں یہ تو ہے مگر تمہیں نہیں پتا فلاں شخص کیسا اور کیسا ہے، ساتھ ہی کوئی اس کی برائی ڈھونڈ لیں گے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے بڑا سود یہ ہے کہ انسان ناحق کسی مسلمان کی عزت سے کھیلے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اپنے بھائی کی عزت سے اس چیز کو دور کرے گا جو اسے عیب دار کرتی ہے، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کے چہرے کو آگ سے دور کر دے گا. یعنی اگر ہم کسی کی عزت کی حفاظت کریں گے تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ہمارے چہرے کو آگ سے بچا لے گا. اس لیے غیبت کرنا، چغلی کرنا، لوگوں میں پھوٹ ڈلوانا، کسی کو گھبراہٹ میں مبتلا کرنا، ڈرانا، خوف زدہ کرنا، گالی دینا، یہ سب چیزیں اس میں شامل ہو جاتی. کرنا کیا چاہیے کہ دوسروں کو احترام کی نظر سے دیکھیں، ان کی جان، ان کی مال، ان کی عزت کی حفاظت کریں، اور صرف زبان سے نہیں، صرف سامنے نہیں، پیچھے بھی، اور صرف سامنے اور پیچھے نہیں، دل سے بھی دوسروں کے بارے میں بدگمانیاں نکالیں. کیونکہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اجتنبوا کثیرا من الظن،
بہت زیادہ گمان سے پرہیز کرو، دوسروں کے بارے میں برا نہیں سوچا کرو. ان بعض الظن اثم، کیونکہ بعض گمان گناہ ہوتے ہیں. یعنی بعض اوقات دوسرے کے بارے میں برا سوچنا بھی گناہ ہے، اس میں بھی پکڑ ہوگی، اس میں بھی پوچھ ہوگی، اس لیے اس سے بھی بچنا چاہیے. ہم سوچیں کہ کتنی دفعہ ہم دوسرے کے بارے میں اس کی کسی چھوٹی سی بات کے اوپر ہم ایک برا گمان قائم کر لیتے ہیں اور پھر اس کو بڑھاتے جاتے ہیں، معاف نہیں کرتے، نکالتے نہیں ہیں، پھر اس میں بلٹ اپ ہوتا جاتا ہے، پھر وہ کسی بڑے آتش فشاں کی طرح پھٹتا ہے اور پھر تعلقات ختم ہو جاتے ہیں. اگر کسی بارے میں غلط فہمی ہو جائے تو دوسرے سے کلیئر کر لینی چاہیے یا معاف کر دینا چاہیے اور اس کی کسی خوبی پہ نظر رکھنی چاہیے. تو یہ تو تھی چند باتیں محرم کی حرمت کے اعتبار سے جو ہمیں اپنی عملی زندگی میں لانی ہے. اس کے ساتھ ہی یہ ہے کہ 10 تاریخ کا روزہ جو ہے محرم کا، وہ 1 سال کے گناہوں کی معافی کا ذریعہ ہے. اس میں صحابیات جو تھی صرف خود ہی روزہ نہیں رکھتی تھی، بچوں کو بھی روزہ رکھواتی تھی. وہ کہتے کہ ہم ان کو اون کے کھلونے دے دیتے تھے، جب وہ روتے تھے بہلاتے تھے حتیٰ کہ افطار کا وقت ہو جاتا. اور ہم کہتے ہیں ابھی بچہ ہے، چھوٹا ہے، ابھی تو ہم خود بھی خود کو چھوٹا ہی سمجھتے رہتے ہیں اور کبھی کوئی بہانہ کر لیتے ہیں، کبھی کوئی فرض روزے بھی پورے نہیں کرتے، قضا کہاں یہ کہ نفل رکھیں گے. لہٰذا اگر آپ ارادہ کر لیں گے، نیت کر لیں گے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کے لیے اس پر عمل کی بھی توفیق دے دیں گے. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کے عمل کو بہتر بنائے اور ہمارے اندر وہ اخلاق پیدا کر دے کہ جو واقعی ہمیں اللہ کا محبوب بنا دے. یہ کسی نے لکھا ہے کہ ہمارے گھر میں ڈاکہ پڑا، سب زیور پیسہ لے گئے، کوئی دعا بتائیے جس سے بہتری پیدا ہو، سامان مل جائے. ہم مزدور لوگ ہیں، بیٹی کی شادی کا سامان اکٹھا کیا تھا مگر ڈاکو ایک ایک چیز لے گئے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کی مدد فرمائے اور آپ کو پہلے سے بھی بہتر عطا فرمائے. جب بھی ایسی کوئی تکلیف ہو تو انا للہ و انا الیہ راجعون کثرت سے پڑھیں. اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا، کہ اللہ میری اس مصیبت کا مجھے اجر عطا فرما اور مجھے اس سے بہتر دے، یعنی جو تو نے لیا اس سے بہتر نعم البدل عطا فرما، کیونکہ سارے خزانے تو اللہ کے ہاتھ میں ہیں. دعا کر لیتے ہیں تھوڑی سی. یہ بتانا چاہوں گی کہ جو لیکچر میں نے آج دیا ہے اسی موضوع پر اس سے زیادہ حدیثوں کے ساتھ یہ لیکچر ریلیز ہو چکا ہے، محرم الحرام اور احترام انسانیت. CD آج موجود ہے، خود بھی سنیں اور زیادہ زیادہ اور لوگوں کو دیں، اور خصوصاً جیسے ایسی جگہوں پہ چلوائیں کہ جہاں لوگوں کو ان باتوں کا علم ہی نہیں اور وہ جہالت کی وجہ سے اتنے بڑے بڑے جرائم کر رہے ہیں. تو انشاءاللہ اس کلچر کو بدلنے میں کچھ نہ کچھ ہماری کوشش اور وہ بھی داخل ہو جائے گی. اس کے علاوہ محرم کے بارے میں ایک اور بھی ہے، سال نو کا پیغام. یہ پچھلے سال کا ہے، پچھلے سالوں میں سے کسی سال کا ہے، اور عشر ذوالحج کا جو لیکچر آپ کو دیا گیا تھا وہ بھی ریلیز ہو چکا ہے، افضل ایام میں افضل اعمال. اس کے علاوہ بھی سٹال لگا ہوا ہے باہر، آپ اپنی اپنی ضرورت کے مطابق جو لینا چاہیں وہاں سے لے سکتے ہیں. اب ہم دعا کر لیتے ہیں. اور یہ پیمفلٹ بھی ہے محرم الحرام کے بارے میں، یہ بھی آپ دوسروں کو اسکولوں میں، کالجوں میں، مختلف جگہوں پر جب وہاں لوگ ہوتے ہیں، بیوٹی پارلرز وغیرہ، بیکریز اور جہاں جہاں وہاں رکھوا بھی سکتے ہیں، لوگوں کو دے بھی سکتے ہیں، کیونکہ جو اچھی بات خود کو پتہ چل جائے اسے دوسروں تک پہنچانا بھی لازم ہے تاکہ دوسرے بھی اس گناہ سے بچ سکیں. اگر آپ کی وجہ سے، آپ کی ایک بات سنانے یا پہنچانے کی وجہ سے ایک شخص کی بھی جان بچ جاتی تو آپ کو معلوم ہے اس کا کتنا اجر ہے. جس نے ایک زندگی بچائی گویا اس نے ساری انسانیت کو بچایا. ایک شخص جو غلط کام کرنے جا رہا تھا اس نے اللہ کا حکم سن لیا کہ قاتل پر اللہ کا غضب اور لعنت ہے اور وہ اس سے باز آ گیا. کریڈٹ کس کو جائے گا؟ جس نے وہ بات اس تک پہنچائی. ہم مختلف طرح کے صدقہ خیرات کرتے رہتے ہیں لیکن خیر اور بھلائی کے کاموں میں آپ یوں سمجھے کہ یہ آپ کی جان کا صدقہ ہے جو ایک CD آپ کسی کو دے کے لگوا کے ان لوگوں تک آپ خیر پہنچا سکیں. سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب.
ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعین واجعلنا للمتقین اماما یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث۔ یا اللہ جو کچھ ہم نے سنا ہے ہمیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرما۔ اللہ تو ہمارے دلوں کو اچھا کر دے، ہمارے اندر سے دوسروں کے لیے بدگمانیاں نکال دے۔ یا اللہ ہمارے دلوں کو خوبصورت بنا دے، ہمیں صبر کی توفیق عطا فرما۔ جو چیزیں ہمارے راستے میں مشکل ہیں یا اللہ ہمیں اس کے بدلے ہماری آخرت کی مشکلات آسان فرما دے۔ یا اللہ ہمیں اپنا حق اور بندوں کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا رب العالمین ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کو آگے بڑھانے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ ان اچھی اچھی باتوں کو جو کتابوں میں بند ہے لوگوں کے دلوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ تو ہمارا عمل بدل دے، یا اللہ ہمارا اخلاق اچھا کر دے، ہمارے معاملات اچھے کر دے، ہمیں دوسروں کا ادب احترام کرنے کی توفیق دے۔ یا اللہ ہمارے بیماروں کو صحت کاملہ عطا فرما، دکھی لوگوں کے دکھ دور فرما، سب پریشان حالوں کی پریشانی دور کر دے۔ جتنی بہنیں آئی ہیں ان کے دلوں میں جو دعائیں اور نیک تمنائیں ہیں یا اللہ ان کو پورا کر دے، ان سب کو اجر عظیم عطا فرما۔ اور جنہوں نے اس مجلس کا اہتمام کیا ہے یا اللہ ان کو بھی بہترین جزا عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین الہی آمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔